اور میرا رب کہتا ہے کہ نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے مشکل میں ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے تم اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول یا درخت، کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہا کرتا۔ اے نبی میرا پیغام سنا دو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے۔ دوستو یہ نبی کا فرمان ہے، نبی کی حدیث ہے، اور ہمارے نبی نے حضرت علی کو یہ چیزیں بتائی تھیں۔ اگر آپ زندگی میں آسانیاں چاہتے ہو، مشکلوں سے بچنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو ان 5 کاموں پر عمل کر لیجئے گا۔ جب آپ شام کو بستر پر سونے جائیں تو یہ 5 کام کر لیا کریں، انشاءاللہ زندگی کیسے بدلتی ہے۔ لوگ آپ خود حیران ہو جائیں گے، زندگی میں اتنی ترقی ہوگی آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ نمبر 1، جب شام کو بستر پر سونے جایا کریں تو 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، یعنی کہ 4 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب آپ شام کو بستر پر سونے جائیں تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کو 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کو جو ہے ایک جنت کی قیمت کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ 10 مرتبہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں، 10 مرتبہ سچے دل سے استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو 2 لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے اس کو صلح کرانے کا یعنی کہ بچانے کا، ان کو ملانے کا جو ثواب ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال اور تمام مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کو اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ دنیا کا خوبصورت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا خوبصورت کتاب قرآن پاک، دنیا کی خوبصورت آواز اذان، کوئی ہے جو اس پیغام کو عام کرنے میں مدد کرے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجو۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔ دوستوں، جب اذان ہوتی ہے تو قرآن شریف بند کرنے کا حکم ہے، مگر افسوس لوگ موبائل کو بند نہیں کرتے۔ اگر آپ کے دلوں میں تھوڑا بھی اللہ کے لیے ڈر ہے تو اس ویڈیو کو لائک نہیں پر شیئر ضرور کریں۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ ماہ محرم کا جمعہ ہے۔ یا اللہ پاک، شہدائے کربلا اور تیری کائنات میں جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس مبارک دن کے صدقے ان کی مغفرت فرمانا اور ان کے درجات بلند فرمانا، آمین۔ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں اور نماز فجر مرد حضرات